اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ لیٹ کرنے والوں کے لیے سب کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے۔ اب ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس کے اندر آپ ایک مضمون کو یاد کریں اور 100 سے زائد مضمون لکھ سکیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آپ سب کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں: انٹروڈکشن، مین باڈی اور کنکلوژن، تعارف، وضاحت اور نتیجہ۔ انٹروڈکشن کے اندر جو ہوتا ہے، ہم اپنے مضمون کے بارے میں، جس کے بارے میں مضمون لکھنے جا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھتے ہیں اس کے اندر کہ یہ مضمون ہمارا کیا چیز بیان کرے گا۔ مین باڈی کے اندر ہم اس کی سارے کے سارے مضمون کی تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، سارے کے سارے اس کو ہیڈنگ دیتے ہوئے ہم اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں انکلیوڈ کرتے ہیں جو مضمون کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ کنکلوژن کے اندر جو نتیجہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، پورے کے پورے مضمون کو ہم سم اپ کرتے ہیں، سم اپ کرتے ہوئے ہم اس کو ایک پوائنٹ پہ لے کے جا کے کلوز کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہم نے کچھ ٹاپک لکھے ہیں کہ ان ایک ہی مضمون کو تیار کرنے کے بعد ہم ان تو مضمونوں کو لکھیں گے، اگر ان کے علاوہ بھی کوئی ہمارے پاس مضمون آ جائے تو اسی طرح سے ہم اس کو بھی رائٹ کر سکتے ہیں۔ انصاف کا فقدان، عدلیہ کا کردار، غربت، بے روزگاری، فحاشی، کرپشن، جمہوریت، آلودگی، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ملازمین کے حقوق، تعلیم کے مسائل، لوڈ شیڈنگ، منی لانڈرنگ، بد امنی، مہنگائی، دہشت گردی، شجرکاری۔ یہ شجرکاری والا جو ایسے ہے اس دفعہ کے لیٹ ٹیسٹ میں بھی آیا ہوا تھا جو 30/1/2022 کو ہوا تھا، تو اب اسی کو ہم دیکھیں گے، اسی شجرکاری والے کو بھی ہم بیان کریں گے کہ آپ اس کو بھی کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹاپک پہ ہم چلتے ہیں۔ پانی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، کھیل، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، نظم و ضبط، ٹریفک کے مسائل، والدین کے مسائل اور اساتذہ کے مسائل۔ ایک مضمون کو تیار کرنے سے آپ یہ سارے کے سارے جو مضمون ہیں یا اس سے بھی زیادہ جو مضمون ہے، جیسے ہم نے بات کی ہے کہ 100 یا 100 سے زیادہ مضمون جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ صرف آپ کو ایک مضمون تیار کرنے کی ضرورت ہے، کوئی زیادہ مضمون تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو بار بار پریکٹس کریں گے، 2-3 دفعہ پریکٹس کرنے سے یہ آپ کو یاد ہو جائے گا، تو آپ کو جو ہے لیٹ کے اندر آنے والے کسی بھی طرح کے ایسے کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ انٹروڈکشن ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ انٹروڈکشن کے اندر جو ہے ہم ایسے کا پورا جو ہے تعارف لکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہمارا کس چیز کے بارے میں کیا بیان کرنے جا رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے بے روزگاری، جو ہم نے پیچھے بتایا گیا ٹاپک ہے، ان کے اندر سے ایک ہم نے ٹاپک لیا ہے بے روزگاری۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی مضمون آ جائے بے روزگاری، ان امپلائمنٹ کے مسائل، یا پاکستان کے اندر بے روزگاری کیوں ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں، ہم ان کو کیسے کم کر سکتے ہیں، بے روزگاری پہ، ان امپلائمنٹ پہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح سے مضمون آ جائے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ سوچنا ہے، اور اس طرح کی جو ہم نے یہ سٹیٹمنٹ لکھی ہے نیچے، اس کے اندر اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مضمون جو ہے ایک بھی نمبر اس میں سے نہیں کٹنگ ہوگی، آپ کو 15 کے 15 مارکس جو ہیں اس کے اندر ملیں گے۔ تو اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان بہت سارے مسائل سے گھیرا ہوا ہے، جن میں سے بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ جیسے کوئی بھی ٹاپک ہے، ہم یہاں پہ بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حکومت بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئے دن نت نئے اقدامات کر رہی ہے۔ ملک کو درپیش ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بہت مضبوط قوانین بھی موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ان قوانین پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور قوانین لاگو کرنے والے ادارے بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ اس سے معاشرہ میں طرح طرح کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے دین میں بھی واضح احکامات موجود ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے آپ نے لکھنی ہے انٹروڈکشن کے اندر، جہاں پہ تعارف والا پارٹ ہوتا ہے ایسے کا، اس کے اندر یہ چیز لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باڈی پہ چلا جانا ہے۔ باڈی کے اندر جا کے وہ ساری کی ساری چیزیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں بے روزگاری کو، تعلیم کے مسائل، دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری آپ نے اس کے اندر انہی سے ملتی جلتی چیزیں آپ نے اس کے اندر نوٹ کر دینی ہیں۔ اب دوسرا ہے ہمارے پاس اسی طرح عورتوں کے حقوق۔
اب عورتوں کے حقوق کے اوپر وہی سٹیٹمنٹ جو ایک ہم نے لکھی ہوئی ہے، اس کو اس کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس پہ بھی پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی، ہمارا ملک پاکستان بہت سارے مسائل سے گھیرا ہوا ہے، جن میں سے عورتوں کے حقوق ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حکومت عورتوں کے حقوق کو حل کرنے کے لیے آئے دن نئے اقدامات کر رہی ہے۔ ملک کو درپیش ان مسائل سے نپٹنے کے لیے بہت مضبوط قوانین بھی موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ان قوانین پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اور قوانین لاگو کرنے والے ادارے بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ اس سے معاشرہ میں طرح طرح کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے دین میں بھی واضح احکامات موجود ہیں، لیکن ان پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں ناظرین، ہم نے وہی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے عورتوں کے حقوق کے اوپر بھی ایک ہم نے انٹروڈکشن نوٹ کر دیا ہے۔ اب ہم شجرکاری جو اس دفعہ ایک ایسے آیا ہوا تھا، اس کو بھی ہم نے اسی سٹیٹمنٹ کے استعمال کرتے ہوئے لکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا ملک پاکستان بہت سارے مسائل سے گھیرا ہوا ہے، جن میں سے شجرکاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حکومت شجرکاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئے دن نت نئے اقدامات کر رہی ہے۔ ملک کو درپیش ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بہت مضبوط قوانین موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ان قوانین پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اور قوانین لاگو کرنے والے ادارے بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ اس سے معاشرہ میں طرح طرح کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے دین میں بھی واضح احکامات موجود ہیں، لیکن ان پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ اب ہم نے یہ تین جو ہے انٹروڈکشن، تین ہیڈنگ کو استعمال کرتے ہوئے کیے ہیں، تو یہ تو ہم نے ایگزامپلن آپ کو یہ چیزیں شو کروائی ہیں۔ ہم جو ہے 100 کے 100 ٹاپکس کے اوپر اس طرح کی کرنے سے آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا اور اس پہ محنت کافی ساری درکار ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک گائیڈ ملے، آپ کو ایک طریقہ کار ملے کہ ہم ایسے کو کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ صرف آپ نے یہ ایک سٹیٹمنٹ تیار کرنی ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی مضمون آ جائے تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں، تو اس میں اس کو ایڈجسٹ کر دیں، فٹ کر دیں۔ کرپشن، ہمارا ملک پاکستان بہت سارے مسائل سے گھیرا ہوا ہے، جن میں سے کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حکومت کرپشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نت نئے اقدامات کر رہی ہے۔ ملک کو درپیش ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بہت مضبوط قوانین موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ان قوانین پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اور قوانین لاگو کرنے والے ادارے بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ اس سے معاشرے میں طرح طرح کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے دین میں بھی واضح احکامات موجود ہیں، لیکن ان پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اب ہم نے آپ کے لیے 4 جو ہے ایگزامپلن تعارف کی جو ہے انٹروڈکشن کی سٹیٹمنٹ کو حل کر کے دکھایا ہے، تو آپ خود بھی ٹرائی کریں، نئے نئے ٹاپکس کو جو ہے نا اس کے اندر ایڈجسٹ کریں، تو امید ہے کہ آپ ان کو ایزیلی کر لیں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں مین باڈی کی طرف۔ جو وضاحت ہوتی ہے، جو تشریح ہوتی ہے، انٹروڈکشن کے بعد سیکنڈ جو پارٹ ہوتا ہے ایسے کا، وہ مین باڈی ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے آ کے جو سارا کا سارا ایسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنے ایسے کو سٹرونگ کر سکیں۔ تو اس میں بھی ہم نے تھوڑا سا 4 ہیڈنگ جو ہے ہم نے وہ بنائی ہیں، ان کو آپ استعمال کرتے ہوئے کسی بھی طرح کا آپ کے پاس ایسے آ جائے تو اس میں یہ 4 چیزیں جو ہے یہ ضرور پائی جاتی ہیں۔ ان کو آپ ہیڈنگ میں استعمال کر کے اس ایسے کو لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اب ہم نے تعلیم، قانون، رشوت، احساس ذمہ داری۔ تعلیم کے اندر اب اگر ہم اس میں کرپشن کی بات کر دیں، کرپشن کے اندر اگر کسی بندے کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کو اس ادارے کا پتہ نہیں ہے، تو وہاں پہ اپنا کام نکلوانے کے لیے وہ جاتا ہے تو وہ اس سے رشوت مانگتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں وہاں پہ۔ تو جو بندہ اپنا کام کروانے جاتا ہے تو اس کے پاس تعلیم نہیں ہے کہ میں نے یہاں سے کس آدمی سے ملنا ہے، کس طریقہ کار کیا ہے، کیسے میرا کام یہاں پہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کسی بھی ادارے سے کام لینے کے لیے ہمارے پاس تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے حقوق ہیں، عورتوں کے پاس اگر تعلیم ہوگی، ان کو پتہ ہوگا ہمارے کیا کیا حقوق ہیں، وہ اپنے حقوق لے سکیں گی۔ اسی طرح اگر ہم شجرکاری کی بات کریں، ہمیں علم ہوگا کہ شجرکاری جو ہے، درخت جو ہے ہمارے معاشرے کو کس طریقے سے آکسیجن دے رہے ہیں، ہمیں کیا چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمارے موسم پہ کیا اثرات ان کے آ رہے ہیں، ہمارے جو آلودگی ہے اس پہ کیا اثرات آ رہے ہیں۔ مختلف طرح کے جو ہے درختوں کے ہمارے استعمالات ہیں۔ تو تعلیم جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم شجرکاری کی جو مہم ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے چیز قانون۔ اب قانون کو اگر ہم کسی بھی اس میں جو ہم نے پہلے ہیڈنگز بتائی ہیں ان کے اندر اس میں دیکھیں تو جو ہے ہمارے پاس قانون جو ہے اس کا سٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم شجرکاری کی بات کریں تو لوگ درختوں کو کاٹ لیتے ہیں، تو اگر قانون موجود ہو، قانون اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہو تو ہمارے پاس
جو ہے کوئی بھی لوگ جو ہے انلیگل درختوں کو نہیں کاٹیں گے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے۔ اس کے بعد رشوت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہر محکمے میں ہر اس کے اندر رشوت چل رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم شجرکاری کی بات کریں تو جب کسی نے کوئی درخت سڑکوں کے کناروں سے کاٹنے ہوتے ہیں تو وہ اس ادارہ کے کسی بڑے افسر کو رشوت دے کے وہاں سے درخت ختم کر دیتے ہیں، یا لوگ جنگل کاٹے جا رہے ہیں رشوت دے کے، بڑے بڑے افسروں کو جو ہے رشوت کا بازار گرم ہے۔ تو شجرکاری کی مہم پہ جو درخت ملتے ہیں وہ بھی لوگ اپنے ضرورت میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو رشوت کا بھی ایک بہت بڑا ہمارے اس کے اندر کسی بھی مضمون کے اندر جو ہے رشوت کا ایک عمل دخل ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے احساس ذمہ داری۔ جب تک کسی بندے کو بھی اپنے جس عہدے پر وہ فائز ہے احساس ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس عہدے پر فائز ہوں تو میرا یہاں پہ کام کیا ہے، میری احساس ذمہ داری کیا ہے، تو وہ محکمہ، وہ ادارہ، وہ عہدہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے پاس وہاں پہ اس بندے کی احساس ذمہ داری بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس مین باڈی کے اندر۔ آپ یہ 4 ہیڈنگ جب آپ دے دیں گے تو ان سے ہم کافی سارا جو ہے مضمون کو لینتھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی کنکلوژن کی طرف۔ کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ ہم جب انٹروڈکشن اور مین باڈی کو لکھ لیتے ہیں، رائٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نے جاننا ہوتا ہے اس سارے کے سارے ایسے کو سم اپ کرتے ہوئے ایک نتیجہ کی طرف لے کے جانے کے لیے اس کی پازیٹیوٹی شو کرواتے ہیں یا اس کی نیگیٹیوٹی شو کرواتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا اس کا رول ہے، کیا کردار ہے، یا جس طرح کا بھی کوئی ایسے آ جائے، ہر ایسے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ، کوئی نہ کوئی کنکلوژن ہوتا ہے۔ تو ہم کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ کچھ تھوڑے سے اور ٹاپک لیے ہیں اسی لسٹ میں سے جو ہم نے شروع میں آپ کو دکھائی تھی۔ تو اب یہاں پہ جیسے یہ انٹرنیٹ ہے تو انٹرنیٹ کا اوپر ہمارے پاس ایک ایسے آ جاتا ہے انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات، انٹرنیٹ کا ہمارے معاشرے کے اندر رول آ جاتا ہے، امپورٹنس آف انٹرنیٹ آ جاتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے ایگزامینر ایسے بنا سکتا ہے، لیکن مین اس کے اندر جو یہ ایک آئیڈیا آتا ہے وہ انٹرنیٹ کا آتا ہے۔ تو اب ہم انٹرنیٹ پہ اس ایسے کا جو ہے کنکلوژن والا یہ پارٹ آ گیا ہے۔ ہم کنکلوژن والے پارٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ پہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ اب مندرجہ بالا باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، مندرجہ بالا باتیں کون سی ہیں جو ہم نے تعارف اور مین باڈی کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جہاں کسی چیز کے فائدے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال اپنے ملک کی ترقی کے لیے مثبت سمت میں کریں تو اس سے ہمارا ملک اور قوم دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ انٹرنیٹ کے مثبت استعمال سے ہمارے ملک اور معاشرے کے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جس سے ہمارے ملک میں توازن قائم ہوگا۔ ہمیں ہر چیز کے غلط استعمال کی بجائے اس کے صحیح استعمال کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ اب ہم سیکنڈ اس پہ چلتے ہیں، سیکنڈ ٹاپک کو اسی اسٹیٹمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ اب لوڈ شیڈنگ آ گیا ہے۔ اب بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب لوڈ شیڈنگ کو سیم اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تو یہ تو ہماری بات نہیں بنے گی۔ اب لوڈ شیڈنگ کے دیکھتے ہیں کہ اس کی دوسری چیز ہم اس کو کیا کہتے ہیں، تو وہ ہوتی ہے ہمارے پاس بجلی۔ تو اس ایسے کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ کی جگہ پہ بجلی کو استعمال کریں گے۔ اب ہم دوبارہ اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا باتوں کو مد رکھتے ہوئے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ جہاں کسی چیز کے فائدے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم بجلی کا استعمال اپنے ملک کی ترقی کی مثبت سمت میں کریں تو اس سے ہمارا ملک دن دگنی اور رات دگنی ترقی کرے گی۔ بجلی کے مثبت استعمال سے ہمارے ملک اور معاشرے کے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جس سے ہمارے ملک میں توازن قائم ہوگا۔ ہمیں ہر چیز کے غلط استعمال کے بجائے مثبت استعمال کی طرف زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ اب دیکھیں جی، ہم نے لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی ہم نے جو ہے اسی کنکلوژن والی سٹیٹمنٹ کو ایک تھوڑا سا چینج کر کے، وہ کہتے ہیں نا کہ نقل لگانے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب لوڈ شیڈنگ آ گیا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کے لوڈ شیڈنگ کو ہم استعمال کرتے ہوئے یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن لوڈ شیڈنگ کا دوسرا مطلب تو بجلی ہوتے ہے، بجلی کا شارٹیج، بجلی کا غلط استعمال۔ لوگ جو ہیں بہت زیادہ اے سی استعمال کرتے ہیں، تو اگر لوگ جو ہیں اے سی کو استعمال نہ کریں، تھوڑا کم استعمال کر دیں، ضرورت سے زیادہ جو لائٹیں ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کریں، اور جتنی بھی ہمارے پاس جو ڈومیسٹک لوڈز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے استعمال کریں تو لوڈ شیڈنگ کے مسائل سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ کرپشن، مندرجہ بالا کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جہاں کسی چیز کے فائدے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اب کرپشن کیا ہے کہ کرپشن جہاں پہ بھی ہوتی ہے پیسے کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔
تو یہاں پہ ہم پیسہ استعمال کر دیتے ہیں. تو اس میں ہم پیسے کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنا کنکلوژن جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو لکھ سکتے ہیں. اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم پرسنل اسٹیٹمنٹ پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں تاکہ کسی بھی طرح کی پرسنل اسٹیٹمنٹ آ جائے، تو آپ اس کو بھی ایزیلی اسی طریقے سے ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ تیار کریں، اور جس طرح کی بھی کوئی بھی پرسنل اسٹیٹمنٹ ایگزامینر پوچھے تو آپ اس کے اندر پرسنل اسٹیٹمنٹ ایزیلی لکھ دیں. تو یہ ہمارے پاس اس کے پرسنل اسٹیٹمنٹ اور ایسے کے 25 مارکس ہوتے ہیں، جو ایک بہت بڑا ہمارے پاس 25% مارکس ہوتے ہیں ہمارے پاس فلیٹ ٹیسٹ کے. تو اگر یہ آپ مطلب دو چیزیں آپ کی اسٹرانگ ہو جائیں، اس کے اندر آپ کے 20 یا 25 مارکس آ جائیں، تو ویسے باقی بچے ہوئے جو MCQs ہیں اس کو آپ کو پاس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اسی اسٹریٹجی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے ایسے کے اندر 14 مارکس حاصل کیے ہیں، اور پرسنل اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے 9 مارکس حاصل کیے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ہم ویڈیو بناتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر کوئی آپ کو اس کے اندر کوئی غلطی نظر آتی ہے یا آپ کوئی امپرومنٹ چاہتے ہیں تو کمنٹ کے اندر مینشن کرتے رہیے گا، اور ہم ضرور آپ کے کمنٹ کو پڑھیں گے اور اسی سے ریلیٹڈ ہم ویڈیو بھی بناتے رہیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.